کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اس گھر میں قرآن کی خدمت کے اس بافیض ادارے کے زیر اہتمام تکمیل حفظ قرآن مجید اور دستار بندی کے اس مبارک موقع پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے عزیز طلبہ کی کوششیں دیکھی، ان کا پروگرام سماعت فرمایا اور تکمیل حفظ کلام مجید کی بابرکت مجلس میں شریک ہوئے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ان حفاظ کی دستار بندی کا منظر بھی آپ دیکھیں گے، اور مخدوم گرامی پروفیسر سید محمد نعمان صاحب زیدہ مجدہم کی زبانی انتہائی بیش قیمت اور ایمان افروز باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ مجلس قرآن مجید کی نسبت پہ منعقد ہے، اور ہم سب کو یہ حقیقت اپنے دلوں اور دماغوں میں تازہ کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی واحد وہ دولت ہے جس سے وابستہ رہ کر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اور سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ امت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وابستہ رہے گا تو امت کامیابی اور سرخروئی کی منزل طے کرے گی، اور اگر خدا نخواستہ امت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کمزور پڑ جائے، قرآن مجید سے جیسی وابستگی ہونی چاہیے ویسی وابستگی باقی نہ رہے، تو پھر نہ ہم اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، اور نہ آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا میں سرخروئی حاصل کر سکیں گے۔ مدارس کا نظام، قرآن مجید کی خدمت کے جو ادارے ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے طفیل چپے چپے پہ قائم ہیں، اس پورے نظام کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امت اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، اپنے نظریے اور فکر کا رشتہ بھی، اور اپنے عمل کا رشتہ بھی، اور عقیدت و محبت کا رشتہ بھی، اور عظمت و احترام کا رشتہ بھی۔ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت سے ایسا پختہ اور مضبوط ہو جائے کہ بس ہمارا عمل اسی کے مطابق رہے، ہماری سوچ اسی کے مطابق رہے، ہمارے تمام اقدامات اسی کی روشنی میں ہوں، اور ہم جو کچھ کہیں اور جو کچھ کریں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی شریعت کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت کے اور آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں، دوسرے لفظوں میں جو فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں، ان میں قرآن کا ذکر سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ہے۔ مختلف آیات اس موضوع کی قرآن مجید میں آئی ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی اللہ ہے جس نے عرب کی بے پڑھی لکھی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول اس لیے بھیجا گیا تاکہ اللہ کا وہ رسول اللہ کے بندوں اور بندیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے، اور امت کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم سکھائے، امت کو حکمت اور سنت سکھائے، اور امت کی تربیت اور اصلاح کرے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور یہ 4 باتیں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد اور فرائض میں بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کی تلاوت اور الفاظ کی تعلیم، قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم و تلاوت، اور دوسری چیز قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی تعلیم، قرآن مجید کے احکام کی تعلیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے جو ہدایات ہیں، جو پیغامات ہیں، جو اسباق ہیں، زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، جن عقائد کا تذکرہ ہے، جن عبادات کا بیان ہے، معاملات کے جن اصولوں کا تذکرہ ہے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے جو ہدایات بیان فرمائی گئی ہے، اور اخلاقیات کے تعلق سے جو رہنمائیاں دی گئی ہے، ان سب کی تعلیم، ان سب کو سکھانا، یہ دوسرا کام بتایا گیا۔ اور تیسرا کام ہے حکمت کی تعلیم۔ حکمت کے معنی علم کے بھی ہیں، حکمت کے معنی عقل کے بھی ہیں، حکمت کے معنی قول اور عمل دونوں کے درست ہونے کے بھی ہیں، لیکن حکمت کے اصل معنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی سب سے معتبر اور سب سے زیادہ مستند تشریح و توضیح و تفسیر ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپا گیا، اس میں یہ کام بھی تھا کہ آپ اپنی احادیث کے ذریعے، آپ اپنی سنتوں کے ذریعے، آپ اپنے اقوال کے ذریعے، آپ اپنے افعال و اعمال کے ذریعے امت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کو رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم منتقل کریں، اور امت کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے کی محنت و کوشش فرمائیں۔ اور جو چوتھا مقصد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے بندوں کا تزکیہ، ان کو پاکیزہ بنانا، ان کی گندگیوں کو دور کرنا، ان کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کو معصیت کے بجائے اطاعت کے راستے پر لانے کی فکر، ان کی ہدایت کی کڑھن، ان کو گمراہی سے بچانے کا جذبہ، ان کو گناہوں سے متنفر کرنے کی فکر، یہ تھا حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا کام۔ اگر آپ ان چاروں کاموں پر غور کریں گے تو چاروں کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کسی نہ کسی صورت جڑا ہوا ہے۔ دو چیزیں تو بالکل واضح طور پر قرآن مجید سے متعلق بتائی گئیں،
یتلو علیہم آیاتی، قرآن کے الفاظ کی تعلیم و تلاوت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن کے احکام و مضامین کی تعلیم اور رہنمائی۔ یہ دونوں چیزیں تو براہ راست ڈائریکٹ قرآن مجید سے متعلق ہیں۔ اور تیسری چیز حکمت و سنت ہے، جس کا تعلق قرآن مجید سے یہ ہے کہ وہ قرآن کی تشریح ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے اصول کی توضیح اور وضاحت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تزکیہ اور تربیت و اصلاح۔ ظاہر ہے کہ اصلاح کا کام، تربیت کا کام، تزکیے کا کام، زندگیوں کو پاکیزہ بنانے کا کام، گناہوں سے پاک کرنے کا کام قرآن مجید کی ہدایات اور تعلیمات ہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ تو غور کیا جائے تو ان چاروں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر خطے کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے، مشرق مغرب شمال و جنوب تمام سمتوں کے لیے اپنا نمائندہ، اپنی طرف سے رہبر، پیغامبر، رسول اور نبی اور مصلح اور ہادی اور قائد بنا کر بھیجا۔ اور آپ کو بس یہی کام سونپا گیا کہ آپ انسانوں کے سماج میں محنت کریں اور ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے امت کا رشتہ جڑ جائے، اس لیے کہ یہی وہ طریقہ ہے جو ہدایت کا طریقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ امت اگر قرآن سے جڑی رہے گی گمراہی سے دور رہے گی، اور امت اگر قرآن سے کٹ جائے گی تو پھر وہ گمراہی کے کس دلدل میں جا پڑے گی کہا نہیں جا سکتا۔ حجۃ الوداع کے سفر سے حضور اکرم علیہ السلام جب مدینہ المنورہ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر آپ کا قیام ہوا، اور آپ نے امت کو یہ پیغام دیا، یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت کی، یہ میسج دیا، ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعده ابدا کتاب اللہ۔ مسلمانوں میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ بعض روایتوں میں قرآن اور سنت دونوں کا تذکرہ ہے، اور بعض روایات میں قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ تو اصل قرآن ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی قرآن کی شرح ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا صحابہ کرام کی سیرت ہو یا اہل بیت کی سیرت ہو، یہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کا سب سے مستند نمونہ ہے، اولین نمونہ ہے، پریکٹیکل نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اصول زندگی عطا فرمائے ہیں، اور حدیث نبوی کے شکل میں اس اصول کی تشریعات اور گائیڈ لائن ہمیں عطا فرمائی ہے، اور سیرت نبویہ کی روشنی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اسوے کی روشنی میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور خانوادہ نبوت کے کردار کی روشنی میں ہمارے لیے عملی روشن ترین نمونہ عطا فرمایا ہے، جس کی نقل اتار کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ مجلس جو منعقد ہوئی، اس مجلس کا بنیادی پیغام یہی ہے۔ تکمیل قرآن کا یہ عمل بند کمرے میں بھی کیا جا سکتا تھا، اور دستار بندی کا یہ عمل بند کمرے میں صرف اساتذہ اور طلبہ کی موجودگی میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے باضابطہ یہ بزم سجائی گئی۔ اللہ کے گھر میں آپ کو یہاں اس وقت جمع کیا گیا تاکہ مجمع عام میں تکمیل حفظ کلام مجید ہو، اور پھر مجمع عام میں ان حفاظ کو اعزاز سے نوازا جائے، اور دستار بندی کا منظر آپ کی آنکھیں دیکھ کر منور ہوں۔
اس کا پیغام یہی ہے، اس سے یہی سبق دینا مقصود ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑ لینا، مضبوط کر لینا، تازہ کر لینا، تجدید کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا نظریاتی رشتہ بھی مضبوط رہے، فکری اور اعتقادی، قلبی اور دماغی رشتہ بھی، اور عمل کا رشتہ بھی، اور عظمت و احترام کا اور محبت و عقیدت کا رشتہ بھی۔ چنانچہ بے شمار احادیث اور بے شمار اقوال صحابہ اس موضوع کے تعلق سے موجود ہیں، اور ان کی روشنی میں خلاصے کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارے تعلق کی 7 بنیادیں ہیں۔ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی 7 بنیادیں ہیں۔ آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط جبھی کر سکیں گے جب آپ کے تعلق کی عمارت ان 7 بنیادوں پر قائم ہوگی۔ سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان و یقین، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے برحق ہونے پر ایمان۔ ابھی ان طلبہ کو جو آیتیں پڑھائی گئیں اور انہوں نے جو آیتیں پڑھی، اس میں سورۃ البقرہ کی یہ دوسری آیت بھی پڑھی گئی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں، اور جس کی حقانیت میں کوئی تردد اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ اور سورہ حمیم سجدہ میں اسی مضمون کو یوں بیان کیا گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر کتاب پر غالب ہے، اور باطل نہ آگے سے اس کتاب پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ پیچھے سے۔ یہ اس اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جس کی ذات حکمتوں سے لبریز ذات ہے، اور جو تمام کمالات اور خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ تو پہلی بنیاد قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی ایمان و یقین، اور اس کا حکم خود قرآن میں دیا گیا۔ سورۃ التغابن میں فرمایا گیا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو روشنی قرآن کی صورت ہم نے اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے ایمان و یقین۔ دوسری بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارے تعلق کی تلاوت، کلام مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ خود حضور اکرم علیہ السلام کو تلاوت کا حکم دیا گیا۔ جس نبی کے سینے پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جب اس نبی کو تلاوت کا حکم ہے تو ہم اور آپ اس حکم کے کتنے زیادہ پابند ہوں گے۔ فرمایا گیا 21ویں پارے کا آغاز ہی اسی حکم سے ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ جو قرآن آپ پر وحی کے طور پر اتارا گیا اس کی تلاوت کیجئے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا گیا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اپنے رب کی وہ کتاب تلاوت کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی۔ تو یہ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد ہے، تلاوت کا روزانہ اہتمام، اور خاص طور پر رمضان کا جو مہینہ آنے کو ہے، جس کا استقبال اور خیر مقدم ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ہم ابھی سے تیار ہو جائیں اور ذوق و شوق پیدا کر لیں اور تلاوت کی مقدار بڑھا دیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے تعلق کو مستحکم کرنے کا مہینہ۔ تو قرآن سے ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد ہے تلاوت کا اہتمام۔ تیسری بنیاد ہے احترام و عظمت۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی کتاب سے زیادہ محترم اور باعظمت کوئی کتاب نہیں، اور قرآن اکلوتی وہ کتاب ہے جس کو چھونے اور ہاتھ لگانے کے لیے پاکی اور باوضو ہونا،
چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خود سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا گیا کہ پاک لوگ ہی اس کلام کو چھو سکتے ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی واضح فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد ہے عظمت و احترام۔ قرآن سے ہمارے تعلق کی چوتھی بنیاد ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش و فکر۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں جو ہدایات، جو تعلیمات، جو احکام، جو اصول، جو رہنمائیاں موجود ہیں، جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش اپنی عقل کے تابع ہو کر نہیں، علماء کی سرپرستی میں۔ علماء کی سرپرستی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا وقت فارغ کرے اور علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا من مأدبته ما استطعتم۔ بلا شبہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سجا سجایا دسترخوان ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو سیکھو، اس سے نفع اٹھاؤ، جو ہدایات اس میں موجود ہیں ان ہدایات کو سمجھو۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وقت فارغ کرنا پڑے گا، اور اپنی عقل کے تابع ہو کر نہیں، علماء کی سرپرستی میں قرآن سمجھنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ تجربہ اور مشاہدہ دور اول سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنی ناقص عقل کے تابع ہو کر قرآن سمجھنا شروع کرتے ہیں، بہت سی مرتبہ ان کے قدم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بہکاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء قرآن کی سرپرستی میں قرآن سیکھنے کی فکر کی جائے۔ یہ قرآن سے ہمارے تعلق کی چوتھی بنیاد ہے، چوتھا حق ہے، چوتھا تقاضا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کامل عمل۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب عمل کی کتاب ہے، اسی لیے حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ زندگی کی ہر مشکل کا حل اس کتاب میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ نصیحت ہے، یہ شفا ہے، یہ دوا ہے، یہ علاج ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو ایسی جامعیت اور ایسی افضلیت عطا فرمائی ہے کہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور جب تک ہم اس پر مکمل عمل کا جذبہ نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے تعلق کو پختہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پانچواں تقاضا اور تعلق کی پانچویں بنیاد ہے کامل عمل۔ اور چھٹی چیز ہے قرآن کی اشاعت۔ قرآن کی اشاعت، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن کا علم حاصل کرے۔ قرآن کا علم کمپلسری ہے پوری امت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، خاتون ہو۔ قرآن کی تعلیم اور دین کی بنیادوں کی تعلیم فرض عین ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے، اس سے کوئی فرار کا راستہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم میں سے ہر شخص قرآن سیکھے، قرآن پڑھے، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے، قرآن مجید کی تلاوت سیکھے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور امت میں قرآن کی تعلیم کی فکر کی جائے، قرآن کی تعلیم کا دائرہ بڑھایا جائے۔ اس کے لیے ہم جس قسم کا بھی تعاون کر سکتے ہیں اور جو کردار ادا کر سکتے ہیں، مالی تعاون، اخلاقی تعاون، فکری تعاون، قلبی تعاون، عملی تعاون، جو تعاون بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ قرآن سے ہمارے تعلق کا تقاضا ہے۔ قرآن کی اشاعت کا ایک پہلو ہے کہ غیر مسلموں تک قرآن کا پیغام پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے کہ قرآن ہماری ملکیت نہیں ہے، قرآن امانت ہے، اللہ کا پیغام ہے، امانت ہے ہمارے پاس۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سرکل کے برادران وطن تک، غیر مسلموں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، وہ پیغام جو سراسر انسانیت کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے، ہدایت کا پیغام ہے، سچائی کا پیغام ہے، حقوق ادا کرنے کا پیغام ہے، عدل کا پیغام ہے، مساوات کا پیغام ہے، امانت و دیانت اور شفاف و بے داغ و پاکیزہ زندگی کا پیغام ہے۔ یہ پیغام جہاں تک ہم پہنچا سکیں گے، قرآن سے ہم دوسروں کو جس قدر جوڑ سکیں گے، ہم اپنے حق میں خیر کا کام کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کی اشاعت، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس پہلو پر خاص طور پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور ساتویں اور آخری بنیاد ہے جس کی طرف ابھی اشارہ بھی فرمایا گیا، قرآن کے خدام کا دل سے احترام۔ جو لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، وہ علماء ہوں، وہ حفاظ ہوں، وہ قراء ہوں، وہ ائمہ ہوں، وہ مؤذنین ہوں، دین کے خدام، قرآن کے خدام، ان کا سچا احترام، یہ ہے پوری امت کی ذمہ داری۔ قرآن سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے خادم کے لیے آپ کے دل میں احترام اور آپ کے سینے میں گنجائش ہو۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، حامل القرآن حامل رایت الاسلام فمن اکرمہ فقد اکرمنی ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ قرآن کا خادم اسلام کا پرچم بردار ہوتا ہے، اسلام کا علم لہرانے والا ہوتا ہے، اور جو اس کا احترام کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ میرا احترام کرتا ہے، اور جو قرآن کے خادم کی توہین کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ 7 بنیادیں ہیں قرآن سے ہمارے تعلق کی: ایمان و یقین، تلاوت، ادب و احترام، علماء کی سرپرستی میں قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت فارغ کرنا، کوشش کرنا، اہتمام کرنا، قرآن کے احکام پر مکمل عمل، اطاعت و اتباع، خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے جوڑنا، امت میں قرآن کی تعلیم کی فکر عام کرنا، اس کے لیے جو تعاون ممکن ہو تعاون پیش کرنا، اور غیروں تک قرآن مجید کے پیغام رحمت کو پہنچانا، اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کا، قرآن کے خدام کا دل کی گہرائیوں سے احترام۔ یہ 7 بنیادیں ہیں قرآن سے ہمارے تعلق کی۔ یاد رکھیے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن قیامت کے روز بہت سوں کے حق میں سفارش کرے گا اور بہت سوں کے خلاف فریاد کرے گا۔ اس کا بالکل واضح مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے تعلق کی ان 7 بنیادوں کو سامنے رکھیں گے، یہ 7 حقوق ادا کریں گے جس کا ذکر ابھی کیا گیا، قرآن کل قیامت کے دن ان کے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا۔ اور جو لوگ قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی اور غفلت کریں گے، قرآن کل قیامت کے روز ان کے خلاف فریادی بنے گا۔ فیصلہ ہمارے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کل قیامت کے روز قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنانا اور دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے خلاف فریادی اور احتجاجی اور شکایت کرنے والا دیکھنا اور بنانا چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم عقل سلیم رکھتے ہیں تو ہمارا یہی فیصلہ ہوگا کہ قرآن کل قیامت کے روز ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنے۔ ہم اسے اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنانا چاہتے ہیں تو بس اس کا راستہ یہی ہے کہ ان 7 حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ اسی فکر کو عام کرنا، یہی پیغام ہے جو اس طرح کے تقریبات اور اس طرح کے جلسوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید سے مخلصانہ وابستگی کی دولت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔
الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم علينا آنے کو بیٹھنے کو سننے کو سنانے کو شرط قبول سے آرستہ فرما. اللہ جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی اور ایمان سے طویل عطا فرما. قرآن کی خدمت کرنے والا ان کو بنا. قرآن کے ساتھ سچی اور پکی وابستگی عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت کی توفیق عطا فرما. اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما. ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت کے فیصلے فرما. ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت کے فیصلے فرما. اللہ ہم سب محتاج ہیں تو غنی اور داتا ہے. اللہ ہم سے بکاری ہیں تو داتا ہے. اللہ ہم سب کو تمام چیزیں عطا فرما جو ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوں. اللہ ہم ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کے فیصلے فرما جس میں شر ہو اور فتنہ ہو. اے کریموں کے کریم اے رحیموں کے رحیم اس مدرسے کو اس مدرسے کی بنیاد جنہوں نے ڈالی ان کی اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں معاونین ہیں اور مددگار ہیں اللہ جس قسم کے جس سے بھی تعاون دیے ہیں سب کو شرف قبول سے آراستہ فرما دے. اللہ یہاں سے نکلنے والے بچوں کو اللہ بہترین قسم کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اے کریم آقا جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کی تمام کی خواہشات تو ہم سے بہتر جاننے والا ہے. اللہ ہر ایک کی خواہش کو اس کی مرضی کے مطابق پورا فرما دے. اللہ غیب سے مدد نصرت کے فیصلے فرما. اللہ ہمارے شہر میں ہمارے صوبے میں ہمارے ملک میں اور پورے عالم کے اندر امن و امان کو قائم دائم فرما. اللہ ہمارے یہ قادر علماء ہم لوگوں کی اللہ درخواست کو قبول کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے سائے کو ہم سب پہ بہت دیر پا فرما. اللہ ان کی خدمت سے ہم سب کے استفادے کی توفیق نصیب فرما دے. اے کریموں کے کریم اے رحیموں کے رحیم جتنے حفاظ ہیں جتنے علم دین کو حاصل کر رہے ہیں جو اس کے اندر تعاون کر رہے ہیں سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ ہمارے گھر میں جو بچے بچیاں بیٹھی ہیں عافیت کے ساتھ ان کے نکاحوں کی غیر سے صورتیں پیدا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں پاک حلال بابرکت کشاد رزق عطا فرما. اللہ ہمارے اس محفل کو شرف قبولیت سے آراستہ فرما. حافظ علاؤالدین صاحب کی اور یہاں جتنے اساتذہ ہیں جتنے جنہوں نے معاونین جن نے مدد فرمائی ہے سب کی ضرورتوں کی اللہ پوری طریقے سے یا اللہ اپنے خزائن غیب سے پورا فرما دے. ہماری دعاؤں کو محض لطف و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اردو میڈیا ناگپور. اس طرح کی دینی و ملی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. محمد زید انصاری، اردو میڈیا ناگپور.